إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله العظيم. میرے دوستوں، ساتھیوں اور میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 63 تلاوت کی ہے۔ اس آیت سے سورت کے آخر تک اللہ تبارک و تعالی نے رحمان کے بندوں کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ عباد الرحمن ان دو الفاظ سے جو ہمیں نصیحت کی گئی تھی وہ میں عرض کر چکا۔ سب سے پہلی صفت جو بیان فرمائی جا رہی ہے وہ یہ کہ وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، یعنی رحمان کے بندوں کی چال چلن ایسی ہے کہ جس سے وہ پہچان لیے جاتے ہیں کہ یہ رحمان کے بندے ہیں۔ جب کسی انسان کو اپنے بیٹے بیٹی یا کسی اور معاملات کے اندر کسی سے تعلق قائم کرنا ہو یا رشتہ قائم کرنا ہو تو کہتے ہیں اس کی چال چلن دیکھو۔ کہتے کہ نہیں کہتے؟ سب سے پہلی بات یہ چال چلن دیکھو۔ انسان اپنی چال چلن سے پکڑا جاتا ہے، اس لیے سب سے پہلی صفت یہ بیان کی گئی، چال دیکھو۔ اور رحمان کے بندوں کی چال ایسی ہے کہ وہ جب چلتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے واقعتاً یہ اللہ کے بندے ہیں۔ اب چال کیسی ہونی چاہیے؟ قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ تم نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی اکڑ کر چلنے کی وجہ سے پہاڑ سے بلند ہو سکتے ہو۔ اپنی چال درمیانی رکھو۔ اور دوسری جگہ بھی یہی ارشاد فرمایا اپنی چال کے اندر اکڑ کر مت چلو۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ ہر مختال اور فخور کو پسند نہیں کرتے۔ مختال جس کو اپنا خیال ہو، جس کو ہم کہتے ہیں متکبر، اس کے اندر تکبر ہو۔ فخور فخر کرنے والا۔ انسان کے ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے اور باطن کا اثر ظاہر پر پڑتا ہے۔ دل میں تکبر ہوگا تو چال چلن میں بھی تکبر، دل میں تواضع تو چال چلن میں بھی تواضع۔ اس لیے یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اپنی چال میں تواضع اختیار کرو۔ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی چال کیسی تھی؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے شمائل میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال جب بیان فرمائی تو 3 باتیں بیان کی. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان کرتے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب چلنا ہوتا تو ہمیں کچھ مشقت اور تکلیف اٹھانی پڑتی کہ آپ کی چال آہستہ نہیں تیز ہوا کرتی، تیز چلتے تھے. آپ کے ساتھ ملنا اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی جسم پر مشقت کرنی پڑتی. یہ بات سمجھنے کی ہے، بڑی اہم بات ہے. متکبر آدمی تیز نہیں چلتا، آہستہ آہستہ ٹہل ٹہل کر چلتا ہے. ایک قدم رکھا تو پھر دوسرا قدم آہستہ رکھے گا. ذرا ٹہل ٹہل کر پتہ چلے کہ متکبر ہے، ذرا شان میری پتہ چلے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسی کہ آپ تیز چلتے تھے. متکبر کبھی تیز نہیں چل سکتا. نمبر 1. نمبر 2، ارشاد فرمایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پاؤں زمین سے اٹھا کر چلتے تھے، گھسٹ کر نہیں چلتے تھے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے زمین پر چلتے تو گھسٹ کر پاؤں کی چلنے کی آواز آتی ہے، چپل کی آواز آتی ہے، چپل بھی گھس جاتی ہے، جوتا بھی گھس جاتا ہے. یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ جو ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کو سکھاتے بھی ہیں ایسے نہیں چلو، آواز نہیں آنا چاہیے جوتے کی، پاؤں اٹھا کر چلو. محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چال تھی، آپ اپنا پاؤں اٹھا کر چلا کرتے، گھسیٹ کر نہیں چلتے. اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے کسی اترائی سے اتر رہے ہیں. اونچائی پر ہو بندہ اور اونچائی سے زمین کی طرف اترے تو پھر انسان تھوڑا آگے کی طرف جھکتا ہے. جب آگے کی طرف جھکتا ہے تو اس کو اپنا بیلنس، اپنا توازن برقرار رکھنے کے لیے اپنے آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے. پھر وہ اکڑ کر نہیں چل سکتا. جو اکڑ کر چلنے والا ہے وہ اگر کسی اونچائی سے نیچے کی طرف آئے گا تو ضرور گر جائے گا تکبرانہ چال سے. لیکن جب اترتا ہے تو اترتے ہوئے تھوڑا آگے کی طرف جھکنا پڑتا ہے، اپنا توازن اور بیلنس قائم رکھنا پڑتا ہے. تو ہمارے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ایسی ہوا کرتی تھی. سبحان اللہ. یہ بندے کی چال ہے جس کے بارے میں نے عبد کے بارے میں پڑھا. بندہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بندے کی چال. رحمان کے بندوں کی چال ایسی ہے کہ اس سے تواضع ٹپکتی. اور محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان کرتے کہ آپ جب کسی سے سلام کرتے تو اپنا ہاتھ تب تک نہیں چھڑواتے تھے جب تک اگلا اپنا ہاتھ نہ نکال لیتا. ایک بات. اور نمبر 2، آپ اس کی طرف متوجہ رہتے جب تک وہ اپنی توجہ پھیر نہ لیتا. یعنی جب وہ جانے لگتا اب آپ اپنی توجہ ہٹا لیتے. اور ہمارے ہاں معمول تو الٹ ہی ہے. سلام بھی کریں گے ایک ہاتھ سے دور سے، ادھر سے منہ ادھر ہے سلام ادھر ہے. اور بیٹھے کوئی آدمی آیا ہمارے پاس، ہم اس سے گفتگو کر رہے ہیں، موبائل پر فون آ گیا تو بس ٹھگ سے. بعضوں کے اندر تکبر ہے نا، دیکھو جی بڑے سیٹ کا فون آیا، اٹھا کے ہاں جی ہاں اتنا مال بھیج دو، فلانا بھیج دو. یہ جو بندہ آپ کے پاس بات کرنے کے لیے فضول میں آ کر بیٹھا ہے، یہ علامت متکبر آدمی ہے. سامنے والے کی عزت کا خیال نہیں رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ نہیں تھا کہ ایک آدمی کی طرف متوجہ لو دوسرے کی طرف پھر گئے. نہیں، موبائل جو اس سے اجازت لے لو کہ یہ اہم فون ہے، گھر سے ضروری کال آئی ہے یا کسی آدمی کی کال آئی، بات کر لوں، وہ اجازت دے دو تو بات کرنے. طریقہ یہ بات کرنے. اپنی زندگی کے اندر دیکھنا، اخلاق بڑی چیز ہے، معمولی بات نہیں ہے. یہ اخلاق کے اندر آتا ہے. سب سے آپ اندازہ لگائیں، یہاں نہ سب سے پہلے نماز کا ذکر ہے، نہ روزے کا ذکر ہے، نہ زکات کا، نہ حج کا. سب سے پہلے ذکر ہو رہا ہے چال کا ذکر ہو رہا ہے کہ اپنی چال کے اندر سے پہچانے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ان کا ظاہر اور باطن، سر سے لے کر پاؤں تک ان کی حالت یہ ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تواضع ٹپکتی ہے. دور سے پہچان لیا جاتا ہے واقعتاً اللہ کا بندہ جا رہا ہے. یہ حالت ہے. اور محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی کہ اگر آپ چاہیں تو مکہ کی وادیاں سونے سے بھر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عرض کیا اے اللہ میں ایک دن بھوکا رہنا چاہتا ہوں، ایک دن میں بھوکا رہوں، ایک دن میرا پیٹ بھر جائے.
جس دن میں بھوکا رہوں اس دن آپ کے سامنے آہوزاری کروں، عاجزی کروں، اور جس دن میرا پیٹ بھر جائے اس دن میں آپ کا شکر ادا کروں۔ یہ بندگی ہے، انتہا ہے بندگی کی۔ اپنی بندگی دکھائی۔ اب قرآن اور حدیث دونوں کو سامنے رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم پر عمل کرنا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو، آپ کی چال کیسی تھی اور آپ کا اپنا ذاتی عمل ایسا تھا جس سے تواضع ٹپکتی تھی۔ اس لیے اپنی ذات کے اندر تواضع لانی۔ آج سب سے بڑی بیماری ہمارے اندر تکبر ہے۔ یہ میں کا بت ہے ہمارے اندر، یہی میں کا بت ہے جو ہمیں قرآن و حدیث پر چلنے نہیں دیتا، چاہے عورتیں ہوں چاہے مرد ہوں۔ قرآن کا حکم آیا تو وہاں کا قرآن کے حکم کو ایک طرف رکھو، میں آ گئی بیچ میں، میں لوگ کیا کہیں گے، خاندان کیا کہے گا، معاشرہ کیا کہے گا، میرے گھر والے کیا کہیں گے، یہ باتیں آ گئی، میں بیچ میں آ گئی، اور جہاں میں آ گئی وہاں اللہ کا حکم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کیونکہ محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبر کیا ہے، تکبر کیا ہے، بطر الحق، حق بات قبول نہ کرنا۔ آج حق بات قبول نہ کرنا، اس کی بڑی وجہ اندر میں کیوں آتی ہے؟ یہ کیوں آتی ہے؟ اس کی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ہر انسان کو مختلف کمالات سے نوازا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ الگ الگ ہے۔ کسی کو حسن عطا فرمایا، خوبصورت ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے منصب عطا فرمایا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کا طریقہ عطا فرمایا، کسی کو اللہ نے اچھی آواز عطا فرمائی، وغیرہ وغیرہ۔ جس کو دیکھیں، جب انسان کی نظر اپنے اس کمال پر پڑتی ہے تو ناز میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو نظر اپنی طرف آتی ہے، میں اچھا، عورتوں میں خوبصورت، فلانی کو تو دیکھو اس کا چہرہ ایسا ہے، اس کی تو ناک ایسی ہے۔ تو کیا تیرا چہرہ اللہ نے بنایا یا تم نے خود بنایا؟ اس عورت کا چہرہ کس نے بنایا؟ فلانی عورت وہ موٹی ہے، فلانی بچی وہ ایسی ہے، فلاں ایسا ہے، میں ایسی ہوں۔ بندوں میں بھی ہے، دیکھو جی مجھے دیکھو میں کیسا، چہرہ دیکھ کر اپنا آئینے کے اندر اپنے حسن پر نازا ہے، تکبر، میں آنا شروع ہو گیا، میرے پاس دیکھو مال ہے، دولت ہے، منصب ہے، پیسہ ہے۔ آج کل یہ لفظ بہت ہے، کسی سے کوئی بات ہوئی نا، جھگڑا ہوا، تو مجھے نہیں جانتا، یہ آگے جملہ کا ہے، تو مجھے نہیں جانتا میں کون ہوں، تو مجھے نہیں جانتا میں کون ہوں۔ ایسے ہی ایک آدمی نے کہا تو مجھے نہیں جانتا میں کون ہوں، تو آگے والا ہوشیار آدمی تھا، نیک آدمی تھا، اس نے کہا جانتا ہوں، مجھے پتا ہے تو کون ہے، تو پیدا ہونے سے پہلے ایک ناپاک قطرہ تھا، جب مر جائے گا تو تیری لاش سے بدبو اٹھے گی اور تجھے کوئی اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور پیدا ہونے اور مرنے کے درمیان تو اپنے اندر گندگی لے کر گھوم رہا ہے، تیری حقیقت یہ ہے، اب بتا تو کون ہے۔ یہ ہے انسان، یہ انسان کی حقیقت ہے۔ ناز ہو تو کس پر ناز کرے؟ کیا یہ اپنی چیز ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ نے دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیا تو پھر اللہ ہی کی طرف نظر رہنی چاہیے، جب اپنی طرف نظر آتی ہے تو پھر انسان کا سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ یہ تکبر وہ ہے جو انسان کے گھر میں آگ لگا دیتا ہے، انسان کے دل میں آگ لگا دیتا ہے۔ اسی تکبر سے حسد پیدا ہوتا ہے، اسی تکبر سے غصہ پیدا ہوتا ہے، اسی تکبر سے جلن پیدا ہوتی ہے، اسی تکبر سے گھر اجڑتے ہیں، اسی تکبر سے انسان دوسرے کے دلوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، چاہے مردوں میں عورتوں میں۔ یہ آ جاتا ہے تو پھر اس کی بات کرنے کے انداز ہی عجیب ہوتے ہیں۔ میں نے کپڑا پتہ نہیں کہاں سے لیا، برانڈ کا کپڑا، ہم تو برانڈ کا کپڑا پہنتے، تم دیکھو کیسے کپڑا پہنتے ہیں۔ قبر میں پتہ چل جائے گا کون سے برانڈ کا کفن لے کر آئے، وہاں پتہ چلے گا، وہاں بھی برانڈ لے کر جانا، پھر پتہ چلے گا کس برانڈ کا کفن جاتا ہے۔ کفن سب کا ایک ہی جاتا ہے، برانڈ شرینڈ دنیا میں مر جاتی ہے، یہی چلی جانی ہے۔ یہ انسان کی حقیقت ہے۔ یہ کفن کا چند گز کا ٹکڑا ہی لے کے جانا ہے سفید رنگ کا، وہاں کوئی رنگدار کپڑا نہیں لے کے جانا، اور وہ بھی ایک ہی جیسا لے کے جانا ہے۔ تو اس لیے بڑی اہم بات سمجھنے کی کہ رحمان کا بندہ بننا ہے، رحمان کی بندی بننا ہے، تو اپنے اندر تواضع پیدا کرو، اپنے بول میں، اپنی چال میں سر سے لے کر پاؤں تک پتہ چلے یہ تواضع کے اندر۔
تو تکبر اس لیے پیدا ہوتا ہے اپنی صفات کے اوپر، میرے پاس مال ہے، دولت ہے، بینک ہے، بینک کو بیلنس ہے، کارو کوٹھی ہے، بنگلے ہے، میری آواز اچھی ہے، میں اچھی تقریر کر لیتا ہوں، میں اچھی اذان دے لیتا ہوں، میں اچھا بیان کر لیتا ہوں، یہ ساری چیزیں میرے اندر آ رہی ہیں، میرے اندر تکبر آ رہا ہے، میں کا بت نکل جائے تو کام بنے گا۔ اس لیے علامہ رومی رحمہ اللہ نے بڑی اچھی مثال دی، بہت اچھا سمجھایا کہ انسان گھر کے اندر اگر کوئی پودا لے کر آئے، گلاب کا پھول لے کر آیا، تو اس کے لیے پانی کی بھی ضرورت ہے، مٹی کی بھی ضرورت ہے، کھاد کی بھی ضرورت ہے، تو گھر میں لائے، گملے میں بہت سارے پودے لگا کر ان کو روزانہ پانی بھی دے رہے ہیں، مٹی تو ہے ہی اس کے اندر، اور کھاد کے طور پر گوبر استعمال کیا، گوبر اس کے اندر ڈالا، چند دن بعد وہ پودا نکلا، آہستہ آہستہ بڑا ہوا، یہاں تک کہ اس کے اندر پھول نکلنا شروع ہوئے، پھول کھلے تو گھر میں خوشبو پھیل گئی، گھر میں خوشبو پھیلی تو وہ گوبر نے کہا کہ یہ میرا کمال ہے، پھول کو کہتا ہے میرا کمال ہے، دیکھ میری وجہ سے تیرے اندر یہ حدت پیدا ہوئی، گرمی پیدا ہوئی، اور میں نے تجھے اتنا بلندی تک پہنچایا، تیرے اندر اس لیے خوشبو نکلی۔ تو پھول نے جواب دیا تیرا کمال نہیں ہے، تیرا کمال ہوتا تو پھر میرے اندر سے بدبو نکلتی، یہ گوبر کا کمال ہوتا تو بدبو نکلتی، لیکن جواب اس نے عجیب دیا علامہ رومی رحمہ اللہ نے سمجھانے کے لیے کہ اس پھول نے گوبر کو کہا تیرا کمال نہیں، میرے اللہ کا جمال ہے، میرے اللہ کا جمال ہے کہ وہ بدبودار چیز سے خوشبودار چیز پیدا کر دیتا ہے۔ انسان اپنی حقیقت دیکھے، ایک ناپاک اور گندے قطرے سے بنا، ماں کے پیٹ میں حیض اور ناپاکی کی جگہ پر رہا، یہ اگر باہر آیا اس سے ناپاک کام ہوتے، اس سے گندے کام ہوتے، اگر رب کی عبادت ہوئی، نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکات دی، اذان دی، بیان کیا، تقریر کی، رب کے حکموں کو بیان کیا، تو یہ سب کا سب رب تعالی کا فضل اور جمال ہے، ان کی روشنی ہے تب تک یہ کام کر رہا ہے، اور جس دن اللہ کا فضل ہٹ گیا تو پھر بندہ کچھ کر بھی نہیں سکتا، اس لیے اپنا کمال نہیں سمجھتا۔ شاہ محمود اور ایاز کا واقعہ مشہور ہے کہ شاہ محمود کا غلام تھا چہیتا، ایاز بڑی محبت کرتا تھا اس سے، یہ بھی وزیر تھا، یہ جب شام کو بادشاہ کے ہاں سے فارغ ہو کر جاتا ڈیوٹی سے تو اپنے گھر جانے سے پہلے راستے میں اس نے چھوٹی سی کوٹری بنا رکھی تھی، اس کے اندر جاتا، کچھ دیر اس کے اندر رہتا، پھر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتا۔ تو جو بادشاہ کے دوسرے وزیر تھے وہ اس سے حسد کرتے تھے، وہ اس کی توہ میں تھے کہ کوئی ہمیں خامی ملے، تو ان کو نظر آ گیا یہ راستے میں کوٹری میں جاتا ہے، تو بادشاہ کو جا کر کہا کہ آپ ایاز کے اوپر بڑا اعتماد کرتے ہیں، یہ تو شاہی خزانہ چرا کے جاتا ہے روز، فلاں جگہ اس نے ایک کوٹری بنا رکھی ہے، وہاں جا کے جمع کرتا ہے۔ بادشاہ کو چونکہ بادشاہ نے آزمایا ہوا تھا، اس کو معمولی شخص نہیں تھا، یہ اعتماد تھا، اس لیے بادشاہ کو پتا تھا کہ کوئی ایسی بات نہیں، بات کچھ اور نکلے گی، کہا چلو میرے ساتھ۔ جا کر اس کوٹری کو کھولا تو دیکھا تو اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، کہاں ہے خزانہ؟ کہا اس نے زمین میں دفنا رکھا ہے۔ زمین کو کھودا، زمین سے پانی تو نکل آیا لیکن خزانہ نہ نکلا۔ اب سب اپنی بغلیں جھانکنے لگے، سب کا سر جھک گیا، یہ تو ہم نے جھوٹ بولا۔ تو شاہ محمود نے ایاز کو بلایا کہ بھئی تو یہاں کیا کرنے آتا ہے، یہاں کیا کام ہے تیرا؟ تو اس نے وہاں کونے میں ایک گدڑی رکھی ہوئی تھی، وہ گدڑی نکالی، وہ نکال کر دکھائی، کہا کہ شاہ محمود کو کہا کہ آپ کا وزیر بننے سے پہلے میں یہ گدڑی پوش تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں روزانہ شام کو جب آتا ہوں اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ تو اگر آج شاہ کا وزیر ہے تو تیرے اندر کوئی کمال نہیں، تو ایک گدڑی پوش تھا، شاہ کی تیرے اوپر نظر پڑی، اس شاہ نے تجھے چن لیا، تجھ سے کام لے رہا ہے، اس لیے تیرا کام ہو رہا ہے، ورنہ تیرا کمال نہیں، میں نے اپنے ماضی کو یاد رکھا ہے کہ تیری حقیقت ایک گدڑی پوش کی تھی۔ علامہ رومی رحمہ اللہ فرماتے اے انسان تو بھی اپنی حقیقت کو یاد رکھ، اپنی حقیقت کو یاد رکھ، تیری حقیقت ہے کیا، تیرے اندر ہے کیا سوائے گندگی اور کچھ نہیں۔ اس لیے میرے مرشد رحمہ اللہ نے فرمایا الماری اسرار کے تالے کو ذرا کھول، الماری اسرار کے تالے کو ذرا کھول، ظاہر ہوا جاتا ہے تیرے ڈھول کا سب پول، ظاہر ہوا جاتا ہے تیرے ڈھول کا سب پول، اے نطفہ ناپاک تو آنکھیں تو ذرا کھول، اے نطفہ ناپاک تو آنکھیں تو ذرا کھول، زیبا نہیں دیتا ہے تکبر کا تجھے بول، کہ تو اپنے آپ کو دیکھ تو صحیح کہ تو ہے کیا چیز، اور تکبر کس بات پر کر رہا ہے جو چیز اپنی نہیں ہے۔ اپنے اندر تواضع، اب یہ تواضع کیسے ملے، کیسے اختیار کریں؟
اس کے لیے 3 کام کرنے، اپنے اندر 3 باتیں لے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرے گا. لیکن شرط ہے اپنے اندر پہلے پتا چل جائے میرے اندر تکبر بھرا ہوا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں میں متواضع ہوں. بندہ حقیر فقیر کہنے سے بندے کے اندر تواضع نہیں آتی. تواضع کے لیے اپنے دل میں تواضع پیدا کرنی پڑتی ہے کہ اگر کوئی حقیر فقیر کہہ بھی دے تو چہرے پر شکن بھی نہیں آئے گے، پھر پتا چلے گا کہ واقعتاً حقیر فقیر ہے کہ نہیں. تو زبان سے کہنے سے تواضع نہیں آتی. تواضع تو دل کا فعل ہے، دل کے اندر ہے. تواضع نے دل میں آنا ہے. متواضع اور متکبر یہ دونوں ہم دنیا میں سمجھتے ہیں. جیسے آج کل کسی کے پاس پیسہ آ جائے نا تو کہتے ہیں دیکھیے جی پیسہ بولتا ہے. واقعتاً پیسہ بولتا ہے. بندے کا چال ڈال بدل جاتی ہے، بات کرنے کا انداز بدل جاتا ہے. وہ سمجھتے میرے پاس پیسہ ہے اس لیے بولنے کا انداز بدل گیا. لیکن جس کے پاس پیسہ آیا، منصب آیا، لیکن اس کے ساتھ وہ کسی اللہ والے سے تعلق رکھتا ہے، اس نے اپنی اصلاح کرائی، اس نے اپنے اندر سے تکبر نکالا، اس کے اندر تواضع ہے، تو پھر اس کی چال ڈھال میں تبدیلی نہیں آتی. پھر بھی پتہ چلتا ہے واقعتاً یہ اللہ کا بندہ ہے. اصل چیز یہ ہے اپنے مرض جو ہے نا، بیماری اس وقت تک پتہ نہیں چلتی جب تک کسی ڈاکٹر کے پاس نہ جائے. یہ مرض میرے اندر ہے، کسی کے اندر بھی ہو سکتا ہے. ہمیں اپنی پہچان کروانی ہے. میرے اندر تو مرض نہیں ہے. مرض کی پہلی نشانی میں نے عرض کیا حق بات کو قبول نہ کرنا. حق بات سامنے آئی، شادی ایسے کرو کہ نہیں لوگ کیا کہیں گے. خواتین کو دیکھو، خواتین میں یہ بڑی بات ہے، لوگ کیا کہیں گے، ہاں فلانی کیا کہیں گے، ایسے لوگ ہیں. رشتہ دار کیا کہیں گے، خاندان کیا کہے گا. بڑی بڑی فکر ہے خاندان کی. یہ فکر نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائیں گے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے، ان کو جا کر منہ کیا دکھانا ہے. یہ تکبر کی بات ہے. حق بات قبول نہیں کی جا رہی. اللہ کا فرمان سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سامنے، پھر بھی عمل نہ ہو، یہ اس بات کی علامت ہے. اس لیے اس بات کو سامنے رکھنا ضروری ہے. تو عرض کر رہا تھا پہلی نشانی ہے بطر الحق، حق بات قبول نہ کرنا. حضرت ڈاکٹر عبداللہ یارفی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی مثال دی، عورتوں کو خوب سمجھ میں آئے گی. ارشاد فرمایا کہ جب انسان گھر میں پلاؤ بناتا ہے تو چاول کو پہلے پانی میں ڈالتا ہے تو چاول، اس کو کہتے ہیں چاول ابھی کھڑا ہے. چاول برتن کے اندر بجتا ہے، ٹک ٹک کی آواز آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ابھی تک چاول کے اندر سختی ہے، ابھی تک وہ اچھل رہا ہے، کود رہا ہے، ابھی اس کے اندر آواز آ رہی ہے. لیکن جب اس کا دم نکالا جاتا ہے تو پھر بالکل چاول لیٹ جاتا ہے، نرم ہو گیا، لیٹ گیا. اور نہ صرف لیٹ گیا، تواضع آئی، عاجزی آئی، بلکہ اس کے اندر سے خوشبو ایسی نکلتی ہے جو پورے گھر میں پھیلتی ہے، گھر سے باہر نکلتی ہے. پتہ چلتا ہے اس گھر کے اندر پلاؤ بنا ہے، اس گھر کے اندر بریانی بنی ہے، اس گھر کے اندر آج چاول بنے ہیں، یہ اس کی خوشبو نکلتی ہے. بندے کی مثال ایسی ہی ہے. بندے کے اندر جب تواضع آ جائے، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھکا دے اپنے آپ کو، رب کا حکم آیا، میں چاہے سیٹ، میں چاہے اونچے منصب پر، میں چاہے کیسا ہوں، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے جھک گیا، اپنے آپ کو جھکا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خوشبو پورے عالم میں پھیلا دیتے. اس لیے جگر نے کہا تھا میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. میرا کام اتنا تھا، بس اس سے آگے نہیں. انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی. مٹی کو آپ دیکھیں گے نا، مٹی جب تک زمین پر رہتی ہے تب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تب تک اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اس زمین کی مٹی سے. لیکن جب یہ اڑنا شروع کر دے، آندھی آ جائے، گرد و غبار بن جائے، آنکھوں میں پڑنے لگے، تو پھر اس مٹی کو جھاڑ دیا جاتا ہے. پھر اس مٹی کی اہمیت نہیں ہوتی، جھاڑا جاتا ہے، آنکھوں سے بھی جھاڑا جاتا ہے، چہرے سے بھی جھاڑا جاتا ہے، گھروں سے بھی جھاڑا جاتا ہے. انسان جب متواضع بن جاتا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرما دیتے ہیں. اور پھر جو اڑنا شروع کرے، میں کبوت آ جائے اس کے اندر، تو پھر لوگ اس کو بھی جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس کی بھی لوگوں کی نظر میں کوئی حقیقت نہیں رہتی. تو بہرحال عرض کر رہا تھا کہ اب یہ چیز پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا ہے. نمبر 1، محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البادی بالسلام بریء من الکبر، جو سلام میں ابتدا کرنے والا ہے یہ تکبر سے بری ہے. لہذا سلام میں پہل کرنے کی عادت رکھیں. جب بھی ملے ایک دوسرے سے سلام میں پہل، دوسرے کے سلام کرنے سے پہلے سلام کر دے. مردوں میں بھی عورتوں میں آج یہ چیز ختم ہوتی چلی جا رہی.
عورتیں بھی ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتی. ہاتھ ملانا بعد کی بات ہے، سب سے پہلے سلام ہے. بعض لوگ ہاتھ ملاتے ہیں، بس ہاتھ ملا لیا. ہاتھ ملانا کوئی کام نہیں ہے، اصل تو مصافحہ کا کام سلام کے بعد ہے. مصافحہ بھی تب جب اگلے کے ہاتھ خالی ہوں. سلام کو پھیلانے کا حکم ہے، مصافحے کو حکم نہیں پھیلانے کا. یہ تو کبھی کبھار کیا جاتا ہے، اصل سلام ہے. ہاتھ تو ملایا اور سلام ہی نہیں کیا، ایسا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ پھر ہاتھ ملانے والے. تو سلام میں جو پہل کرے گا فرمایا تکبر سے بری ہے. محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلی ہوئی بات. ایک بات یہ ہم اپنے اندر یہ لے کے آ جائیں کہ ہم سلام کی کثرت کریں، کثرت بھی ایسی کہ سلام میں پہل کرنے والے بن جائیں. ایک بات. نمبر 2، کیونکہ جو متکبر ہوگا نا وہ کہے گا لوگ مجھے سلام کریں، میں کیوں کسی کو سلام کروں، میری عزت میں فرق آتا ہے، میں بڑا آدمی. لوگ آئیں گے مجھے مسافہ کریں، میں نے کسی کے لیے نہیں کھڑا ہونا. بیٹھا اپنی جگہ پر سیٹ بن کر بیٹھا، لوگ آئیں گے ایک ہاتھ دے دیے کہ لو جی میں نے بڑی نوازش کی تمہیں ایک ہاتھ دیا ہے، کوئی بڑی مہربانی کی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ایک ہاتھ دیا تو قبر میں جا کے پتہ چلے گا کتنے ہاتھ لگتے ہیں، وہاں پتہ چلے گا، وہاں انسان کا پتہ چل جائے گا. اس دنیا ہی نہیں ہے سب کچھ، ہم نے مر کے جانا ہے ایک جگہ پر، اور وہاں پر انسان کا تکبر ناک کے ذریعے سے باہر آ جائے گا، پھر پتہ چلے گا نکلتا کیا ہے. تو اس لیے پہلی بات تو یہ سلام میں پہل کریں. نمبر 2، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، اللہم اجعل فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ. اے اللہ مجھے میری نظر میں چھوٹا کر دے. آج ہم اپنی نظر میں بڑے. بعض لوگ کہتے ہیں کیا پھر لوگوں کے سامنے ذلیل ہو جائے؟ نہیں، ہم نے کب کہا ذلیل ہو، اپنی نظر میں ذلیل ہو جائے، اپنی نظر میں چھوٹا بن جائے، اپنی نظر میں میری کوئی وقت نہ رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وفی اعین الناس کبیرہ. یا اللہ مجھے میری نظر میں چھوٹا کر دے، لوگوں کی نظر میں بڑا کر دے، لوگوں کی نظر میں میری عزت پیدا کر دے. ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں عزت ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی کہ اپنی نظر میں چھوٹے رہو، لوگوں کی نظر میں بڑے بن جاؤ. لیکن آج ہم اپنی نظر میں بڑے، ہم نے اپنی قیمت خود لگا رکھی کہ میری قیمت یہ ہے، میں ایسا میں ویسا. گھروں میں جھگڑے، شوہر اور بیوی کے بھی بعض جھگڑے اسی بنیاد پر ہے. شوہر سمجھتا ہے میں بہت زیادہ سمجھدار ہوں، بیوی کو پتہ ہی نہیں. بعض مرتبہ بیوی سمجھتی میں بڑی سمجھدار ہوں، میں تو لینڈ لاٹ ہوں، میرے تو پیچھے بڑے پیسے والے گھر سے آئی ہوں، بڑی پڑ کر آئی ہوں میں. جھگڑے شروع ہو جائیں گے. تکبر ہے، کوئی بھی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن جہاں جھک گیا وہاں عزت جاتی نہیں. اللہ لوگوں میں عزت بڑھا دیتے ہیں، بندے کی عزت بڑھا دیتے ہیں. جیسے من تواضع للہ رفعہ اللہ. تو اس دعا کا اہتمام، یا اللہ مجھے میری نظر میں چھوٹا کر دے، لوگوں کی نظر میں بڑا کر دے. اور تیسری بات، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ معاذ ہر نماز کے بعد اس دعا کا اہتمام کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. بڑی اہم بات ہے. شکر اور تکبر دونوں آپس میں ایسے ہیں جیسے آگ اور پانی. جہاں پانی وہاں آگ نہیں، جہاں آگ وہاں پانی نہیں. جہاں شکر آ جائے گا وہاں تکبر نہیں، جہاں تکبر ہوگا وہاں شکر نہیں. تو اللہ سے عرض کر رہے ہیں اے اللہ مجھے آپ اپنے شکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، میری مدد کر دیجیے اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر. مانگ رہے ہیں ہر نماز کے بعد. مانگے گا یقیناً شکر گزار بنے گا. اس لیے اپنے اندر شکر گزاری لے کر آنے، شکر گزاری لے کر آئیں گے تکبر ختم ہو جائے گا. آج یہ ناشکری بھی بہت ہے، عورتوں میں تو ہے ہی بہت زیادہ ناشکری. ہر چیز پر ناشکری، میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس وہ نہیں، فلانے کے پاس تو ایسا ہے، فلانے کے پاس تو ایسا ہے. اپنے شوہر سے بھی جھگڑا، اپنے ابا سے بھی جھگڑا، بھائیوں سے بھی جھگڑا، اس کے پاس تو ایسا موبائل، اس کے تو کپڑے ایسے، اس کا تو فلاں ایسا، میرے پاس ہے نہیں. یہ جب ناشکری آتی ہے نا تو گھروں سے پھر سکون اٹھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، چین بھی نکل جاتا ہے. اب کوئی کہے کہ بھئی یہ تو دین ہمیں شاید سکھا رہا ہے متواضع ہو جاؤ، تمہارے اندر احساس کمتری پیدا ہو جائے. ایسا نہیں ہے. احساس کمتری الگ چیز، تواضع الگ چیز. احساس کمتری کی بنیاد اللہ کی ذات پر نعوذ باللہ شکوہ اور شکایت ہے کہ میری شکل اچھی کیوں نہیں بنائی، مجھے مال کیوں نہیں دیا، میرے پاس دولت کیوں نہیں آئی، میرے پاس منصب کیوں نہیں آیا، میرے پاس گاڑی کیوں نہیں آئی، میرے پاس فلاں چیز کیوں نہیں آئی. یہ ہے احساس کمتری. اس کو کہتے ہیں احساس کمتری. دین نہیں کہتا احساس کمتری کا شکار ہو، بلکہ دین کیا کہتا ہے جو اللہ نے دیا اسی پر شکر گزار بن جاؤ. تواضع نتیجہ ہے شکر کا، اور احساس کمتری نتیجہ ہے اللہ سے شکوہ اور شکایت کا. تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. متواضع بندہ کبھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوگا. وہ تو شکر کر رہا ہے یا اللہ میں تو اس لائق بھی نہیں تھا، آپ نے عطا فرما دیا، میں تو اس لائق بھی نہیں تھا، آپ نے عطا کر دیا.
وہ تو یہ سمجھے گا نماز ہو، روزہ ہو، زکات ہو، حج ہو، عبادات ہو، کچھ بھی ہو، ہر ایک چیز میں وہ یہ سمجھے گا یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے یہ عطا فرما دیا۔ اس لیے کہا گیا ہر عبادت کے بعد شکر بھی کرو، استغفار بھی کرو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی عبادات پر ناز کرتے ہیں، ناز کر کے سمجھتے ہیں میں بہت بڑا بن گیا، تکبر آ گیا، میں آ گیا۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں میری نماز کیا، میں نے تو چند ٹکرے ماری اور کچھ ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ یہ بھی غلط ہے، یہ مایوسی کی طرف جا رہا ہے، یہ ناشکری کی طرف جا رہا ہے۔ نہ ناشکری کرنی ہے نہ تکبر کرنا ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان تواضع اختیار کرنی ہے۔ یا اللہ میری نماز اس لائق تو نہیں کہ آپ کی بارگاہ میں قبول ہو، آپ اپنے فضل سے اس کو قبول فرما لیجئے، اور آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے اپنے در پر سر سجدے میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ شکر بھی ہو گیا، ناشکری سے بھی بچ گیا، تواضع بھی اختیار کی۔ جو بندہ یہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے پیاروں میں شامل فرما دے۔ تو اصل چیز یہ ہے، یہ بتائی جا رہی ہے رحمان کے بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی چال کے اندر، اپنی چال اور ڈھال اس کے اندر پتہ چلتا ہے متواضع ہے، چلتے ہوئے پتہ چلتا ہے ان کی زندگی کے اندر تواضع۔ یہ چیز اختیار کرنے کی ضرورت ہے، یہ چیز اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے، اور ہر موقع پر اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، کہیں میرے اندر تکبر تو نہیں آ گیا۔ کسی کے پاس جن سے مناسبت ہے، جس کسی اللہ والے سے کسی بزرگ سے مناسبت ہے ان کے پاس جائیں، اس کے بھی ڈاکٹر ہیں، جس طرح جسمانی بیماری کے ڈاکٹر ہیں روحانی بیماریوں کے بھی ڈاکٹر ہیں، ان کے پاس جا کر اپنا علاج کرانا پڑے گا، اپنے آپ کو رکھنا پڑے گا کہ میرے اندر دیکھیں کہیں تکبر تو نہیں آ رہا، کہیں میں کا بت نہیں آ رہا۔ اور جب تک یہ میں کا بت ہے کام چلے گا نہیں، کیونکہ بت تقدس کا گرانے سے خدا ملتا ہے، بت تقدس کا گرانے سے خدا ملتا ہے، اپنی ہستی کو مٹانے سے خدا ملتا ہے۔ جب تک یہ مٹے گی نہیں کام نہیں بنے گا، اپنے آپ کو مٹانا پڑے گا، اور مٹانے کے لیے ضروری ہے کسی کا اب ہاتھ اپنے سر پر رکھوانا، کسی کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دینا، کسی کو بتانا میرے اندر یہ چیزیں یہ تکبر میں تو نہیں آتی، اگر آتی ہیں تو مجھے طریقہ بتائیں کیسے۔ بیمار ہو جانا الگ بات ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ بیمار کیوں ہوا، لیکن اس بیماری کو بیماری ہی نہ سمجھنا، اس بیماری پہ اڑ جانا، اس بیماری کا علاج نہ کرنا، یہ ہے غلطی، یہ ہے غلطی۔ تکبر کسی میں بھی آ سکتا ہے، پیدا ہو سکتا ہے، کسی میں پیدا ہو جائے، کسی چیز پر پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے، مرتے دم تک اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بول سے بچائے، ایسی چال سے بچائے، ایسی ڈھال سے بچائے، ایسے کام سے بچائے جس سے تکبر کی بھی بو آتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں اور بندیوں میں شامل فرما دے۔ بس شکر گزار بن گئے انشاءاللہ تکبر سے نجات ہو گئی، تکبر سے نجات ہو گئی، شکر گزار بن جائے، الحمدللہ الحمدللہ کی رٹ لگ جائے کہ اللہ آپ کا شکر، آپ کا شکر، آپ کا شکر، آپ نے شوہر ایسا دیا، آپ نے نعمت ایسی دی، والدین ایسے دیے، گھر ایسا دیا، بچے ایسے، شکر شکر شکر، نہ شکری نہیں کرنی۔ جہاں نہ شکری آئے، جہاں شیطان بیچ میں آ جائے، جہاں نفس آ جائے، ایک طرف رکھ دو اس کو، ایک طرف کر کے دوبارہ شکر کے کلمات اپنی زبان پر ہو، پھر دیکھیں رب تعالیٰ اس دنیا کو انسان کے لیے جنت بنا دیں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم أجرنا من النار۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة۔ اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، ہم سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، ہماری، ہمارے والدین کی، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، دوستوں احباب کی، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے۔ بولے کریم ہم میں سے جو بیمار ہے، گھروں میں جو بیمار ہے، دوستوں احباب میں جو بیمار ہے، جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، یا امید رکھتے ہیں یا پیغام پہنچا نہ پہنچ سکا، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو خوب صحت اور قوت عطا فرما، اس صحت اور قوت کو آپ کی بندگی کے اندر لگاتے۔ مولا کریم رحمان کے بندوں کی جو صفت بیان فرمائی کہ ان کی چال سے تواضع ٹپکتی ہے، یا اللہ ہماری چال اور ڈھال اور ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک ہر عضو کے اندر تواضع پیدا فرما دیجیے۔ مولا کریم حقیقی تواضع عطا فرما، دل میں تواضع عطا فرما، عاجزی نصیب فرما دیجیے،
تکبر سے ہم سب کی حفاظت فرما، تکبر کے بول سے ہم سب کی حفاظت فرما، مولا کریم تکبر کی چال سے ہماری حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین اپنے شکر گزار بندوں اور بندیوں میں شامل فرما دیجیے۔ مولا کریم اے الہ العالمین شکر کے مواقع خوب خوب عطا فرما، یا اللہ شکر کے مواقع خوب خوب عطا فرما، یا اللہ شکر کے مواقع خوب خوب عطا فرما۔ مولا کریم اب تک آپ نے اپنی نعمتوں میں رکھا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئی۔ ربا یا ذل جلال والاکرام آپ ماں سے بڑھ کر پیار کرنے والے، یا اللہ مرتے دم تک اسی طرح نعمتوں کے اندر ہی رکھیے گا مولا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے، یا اللہ صرف اپنا محتاج رکھیے، دنیا کا محتاج نہ بنائیے۔ یا ذل جلال والاکرام جیسا آپ چاہتے ویسا بنا دیجیے۔ یا اللہ جو قرآن کریم میں رحمان کے بندوں کی جتنی صفات بیان فرمائی گئی وہ سب ہمارے اندر پیدا فرما دے، یا اللہ سب ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا قبول فرما دیجیے۔ یا اللہ میرے کہنے میں باقی سب کے سننے میں اخلاص پیدا فرما دے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی نظر میں چھوٹا کر دیجیے، لوگوں کی نظر میں بڑا کر دیجیے۔ مولا کریم ہم سب کو اپنے ذکر پر اور اپنے شکر پر ہماری مدد فرما دیجیے۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم کل خیر لکل مسلم ومسلمہ، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام جتنے بھی سامعین موجود ہیں، جتنی بھی خواتین موجود ہیں، یا اللہ ہم مجھ سمیت ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں پوری فرما دیجیے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم کل خیر لکل مسلم ومسلمہ۔ یا ذل جلال والاکرام جتنی دعائیں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں وہ سب ہم سب کے حق میں قبول فرما لی، جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آلہ وصحبہ۔